إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج کا یہ درس سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ، اور اس سلسلے کی یہ آج جو کڑی ہے وہ آیت نمبر 19 کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے آج کے اس درس میں پیش کی جائے گی۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ یہ آیت، اسی آیت کے تعلق سے انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ آیت، اس آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ڈرامے کا اب دوسرا سین ہے۔ اس کے پہلے جو سین تھا ہمارے سامنے وہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں ڈال کر کے اپنے باپ کے پاس جب وہ پہنچے ہیں تو ان کے اور ان کے باپ کے درمیان کیا باتیں ہوتی ہیں، وہاں کیا حالات ہوتے ہیں، وہ پیش کیا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام جن کو کنویں میں ڈالا گیا تھا اس کی طرف اب لوٹ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں کیا پیش آیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو اب یہ سین جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، اور جو ہے اس کے بارے میں بات ذکر کی جا رہی ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہوا کیا یہاں پر وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، کہ بھائی لوگ تو یوسف کو کنویں میں جو ہے ڈال کر کے چلے گئے، واپس چلے گئے اپنے باپ کے پاس، اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا، اب یوسف علیہ السلام کتنے دن کنویں میں ٹھہرے رہے، کیا معاملہ ہوا، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں یہاں پر ذکر نہیں کی گئی ہیں، اور ہمیں خواہ اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ 3 دن کے بعد یہ چیز ہوئی۔ بہرحال چاہے اسی دن یہ معاملہ ہوا ہو یا چند دنوں کے بعد ہوا ہو، قرآن نے اسے بیان نہیں کیا ہے، تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں چھوڑ دیا، واپس چلے گئے، تو اس کے بعد جو واقعہ ہوا ان کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جاءت سیارۃ وجاءت سیارۃ، اور ایک قافلہ آیا۔ سیارۃ کہتے ہیں جماعت المسافرین، عربی میں کہا جاتا ہے اس کو جماعت المسافرین، یعنی مسافروں کی ایک جماعت، گروپ آف ٹریولرز، تو مسافروں کی ایک جماعت، مجموعہ، جماعت المسافرین
اس کو سیارہ عربی میں کہتے، سیارہ کا مطلب ہوتا ہے چلنے والا، تو کار کو بھی سیارہ کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں کار تو تھی نہیں، تو سیارہ کا یہ لفظ اس زمانے میں ایک قافلے کے لیے بولا جاتا تھا۔ قافلے کا مطلب کیا ہے؟ ایک جماعت جو مل کر کے سفر کر رہی ہے، ساتھ میں لوگ سفر کر رہے ہیں، اسی کو اور اردو میں قافلہ کہا جاتا ہے۔ عربی کا لفظ ہے یہ قافلہ بھی، اور اسی کو سیارہ کہا جاتا ہے، سیارہ۔ تو اب یہ چند لوگ رہتے ہیں جو ساتھ میں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے اس زمانے میں سفر کے لیے یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ تنہا سفر کرنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا، کیونکہ جس طرح کے راستے تھے اور جو راستے کی پریشانیاں تھیں، وہاں تنہا سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا تھا، اسی لیے لوگ جماعت کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے، گروپ کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے، تو انہی کو سیارہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ قافلہ کہاں سے آیا تھا، یہ تو جو ہے اس کے بارے میں شام کی بات کہی گئی ہے، دوسرے علاقوں کے تعلق سے بات کہی گئی ہے، لیکن یہ جو ہے طے ہے کہ یہ یعنی متفق ہے، اور سب کے درمیان جو ہے یہ چیز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ قافلہ جا رہا تھا مصر کی طرف۔ تو سفر کرتے ہوئے یہ قافلہ وہاں سے گزرا، اس جگہ سے، اس کنویں کے پاس سے جس کنویں میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا تھا، وہاں سے جو ہے یہ قافلہ گزرا۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، اور ایک قافلہ آیا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، تو انہوں نے اپنے پانی لینے والے کو، پانی لانے والے کو بھیجا۔ اس زمانے میں طریقہ یہ بھی تھا سفر کرنے میں کہ جب پورا ایک گروپ جو ہے ساتھ میں سفر کر رہا ہے، تو گروپ کے چند لوگوں کو آگے بھیج دیا جاتا تھا کہ آپ ذرا آگے آگے جائیے اور پانی وغیرہ دیکھیے، کہ جہاں پانی ہو تو پانی کی جگہ پر تھوڑا رکیں، پڑاؤ کریں اور وہاں ٹھہریں۔ تو پانی راستے میں لینا ہوتا تھا، تو پانی وغیرہ لے کر کے پھر آگے بڑھتے تھے، تھوڑا آرام بھی کرتے تھے، تو ایسی جگہ آرام کے لیے چنتے تھے جہاں پانی موجود ہو، اور وہاں سے پانی لے کر کے آگے بڑھ سکیں اور وہاں تھوڑا آرام کر سکیں۔ تو اس کے لیے اپنے سے آگے یہ لوگ کچھ لوگوں کو بھیج دیا کرتے تھے، اسی جو ہے گروپ میں سے کچھ لوگوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ تو اس قافلے کے لوگوں نے بھی کیا کیا؟ جو وارد تھے، ان کے، وارد کا مطلب جو پانی وغیرہ دیکھنا کہ کہاں پانی ہے، آگے بڑھ کر کے دیکھنا اور پھر جو ہے دیکھ کر کے آ کے بتانا، اور پانی وغیرہ کو جمع کرنے کا انتظام کرنا، تو یہ جو چیز تھی، یہ جو لوگ تھے، ان کو انہوں نے بھیج دیا آگے۔ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، تو وارد اسی کو کہتے ہیں۔ اصل میں وارد کیا ہے؟ پانی کے پاس آنے والا، وارد کا مطلب ہوتا ہے پانی کے پاس آنے والا۔ تو انہوں نے، کس نے؟ سیارہ یعنی قافلے کے لوگوں نے۔ سیارہ کے اندر یہ بات نوٹ کیجئے گا، جو عربی زبان تھوڑی جانتے ہیں، کہ سیارتن یہ لفظ مؤنث ہے، تو اس کے لحاظ سے فَأَرْسَلَتْ یہ لفظ کے لحاظ سے صحیح ہے، فَأَرْسَلَتْ مؤنث، لیکن معنی کے لحاظ سے سیارتن یہ مذکر ہے، جماعت کے لیے ہے، یہ گروپ کے لیے ہے۔ معنی کے لحاظ سے میں نے آپ سے کہا کہ سیارہ کہتے ہیں جماعت المسافرین، یعنی ایک گروپ آف ٹریولر جو ہے، یہ تو ایک پورے گروپ کے بارے میں بات ہے، تو گروپ کے لحاظ سے جمع مذکر کی ضمیر استعمال کی گئی ہے، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، تو قافلے کے لوگوں نے اپنے پانی لانے والوں کو، پانی کی تلاش کرنے والوں کو، اور جو لوگ جو ہے پانی کی تلاش میں آگے بھیجے جاتے ہیں، ان کو بھیجا انہوں نے آگے پانی کی تلاش میں۔ فَأَدْلَى دَلْوَهُ، یہ لوگ آئے تو وہاں کنواں پایا، اس کنویں کے بارے میں، کنویں کے پاس پہنچے، یہ سب کے سب کیا انڈرسٹوڈ ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا ہے، کیونکہ جو چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اس کو ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پھر کہہ دیا گیا ڈائریکٹ فَأَدْلَى دَلْوَهُ، فَأَدْلَى یہ جو فا ہے،
عربی زबान में इस फा को कहा जाता है कि ये फा ही बताता है कि यहाँ कुछ चीज़ें अंडरस्टूड थी जिनको हज़्फ कर दिया गया है, जिक्र नहीं किया गया है। यानी ये लोग जो पानी की तलाश में आगे आगे चलते थे, ये गए, उन्होंने कुआं देखा, कुआं देखने के बाद वहां से पानी निकालने के लिए उन्होंने अपनी डोल उसमें लटकाई। तो उसी का जिक्र है फ़अदला दलवा। फ़अदला दलवा, अदला दलवा का मतलब क्या है? अपने बकेट को लटकाया, पानी के अंदर, कुएं के अंदर जो है डाला। अदला दलवा, अदला के माने अरबी में यही होते हैं, अदला युदली, इदला के माने होते हैं इरसालु अदलवी, इरसालु दलवी, यानी ले डाउन, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ले डाउन। फ़अदला दलवा, उन्होंने अपनी बकेट, दलउन जो है ये जो है आज की ज़बान में आप बकेट कह सकते हैं इसको, ने जिसमें ये लोग पानी कुएं से निकालते थे, तो वो बकेट, उस बकेट को उन्होंने कुएं के अंदर लटकाया, कुएं के अंदर डाला। तो क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम, उसके बाद क्या हुआ फिर अंडरस्टूड है, उसे जिक्र नहीं किया गया। जब इन्होंने डोल को लटकाया, यानी बकेट को लटकाया कुएं के अंदर, और उसके बाद खींचा, नीचे लटकाया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कुएं के अंदर मौजूद थे, उन्होंने रस्सी पकड़ लिया, रस्सी पकड़ लिया, और रस्सी पकड़ करके ऊपर आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ऊपर आ गए। रस्सी जब खींचा उसने, खींचने वाले ने, और जब डोल ये ऊपर आया तो देखा यूसुफ को, देखा उनको, तो क्या कहा, उसी का जिक्र है। वो जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का रस्सी को पकड़ना और फिर रस्सी ऊपर को खींचना, ये सब जो है जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। तो जब खींचा ऊपर तो देखा क्या है, क़ाल हाज़ा, क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम, तो कहा हाय खुशखबरी, आए खुशखबरी, ओ गुड न्यूज़, या बुशरा, ओ गुड न्यूज़। बाज जो है इसको इस तरह से भी पढ़ा है बाज कारियों ने, यानी जो किराते हैं कुरान की उसके लिहाज से, या बुशराय, या बुशाय, माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस, ओ माई गुड न्यूज़, या बुशराय, हादा गुलाम, हादा गुलाम। क्या कहा उसने, या बुशरा, या बुशरा हादा गुलाम। या बुशरा की थोड़ी तफसीर यहाँ पे होनी चाहिए। या बुशरा, या बुशरा, अरबी ज़बान में किसी शख्स को पुकारा जाता है जो हमारी पुकार को सुने, लेकिन कभी कभी मुबालगे के तौर पर, बलागत के तौर पर, अरबी ज़बान में बलागत के तौर पर ऐसी चीज़ों को भी पुकारा जाता है जो जानदार नहीं है, जो अक्ल नहीं रखती हैं, और उनको पुकारा जाता है। और जो है इसके अंदर जो है बलागत होती है अरबी ज़बान के लिहाज से। यहाँ वैसे ही है, क्या कहा गया, या बुशरा, असल में कहना चाहिए कि या अय्युहन्नास हादा खबरुन बुशरा सारा, बुशरा सारा, लोगों, काफिले के लोगों, या जो इसके साथ लोग थे पानी की तलाश में गए थे, उनके लिए कह रहा है, लोगों देखो कितनी खुशी की बात है, कितनी जो है बड़ी खुशखबरी है, कितनी जो है ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि हादा गुलाम, ये लड़का है, हादा गुलाम, हादा गुलाम। जी, तो ये क्या है, या बुशरा, या बुशरा, या बुशरा, ये कितनी खुशी की बात है हमारे लिए, कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी न्यूज़ है ये हमारे लिए, गुड न्यूज़ है ये हमारे लिए। ये उसने कहा, तो क्या कहा, या बुशरा, या बुशरा, ये बशारत से है बुशरा। वरना बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ पर ये भी कहा है कि बुशरा ये जो लोग उसके साथ थे उनमें से किसी का नाम था ये,
جو لوگ ساتھ میں تھے اس کے انہی لوگوں میں سے کوئی ایک نام تھا، کوئی ایک شخص تھا، اس کا نام جو ہے بشرا تھا. تو اس کو بلایا کہ یا بشرا، اے بشرا، ہاذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے. لیکن جو اس آیت کی تفسیر جو ہونی چاہیے اس کے لحاظ سے وہ یہ کسی کا نام ہو ایسا نہیں. عربی بلاغت کے لحاظ سے جو چیز یہاں بنتی ہے وہ یہی ہے کہ یا بشرا، یہ آواز لگایا کس کو؟ بشارت کو. بشارت کیا ہے؟ یہ گڈ نیوز ہے. یعنی خوشی سے پاگل ہو رہا تھا وہ آدمی، اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے اس جو ہے رسی سے لٹکے ہوئے لڑکے کو دیکھا. جب اوپر کھینچا اور لڑکے کو دیکھا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اور مارے جوش کے خوشی سے فرط مسرت سے اس کی زبان سے نکلا یا بشرا. واہ کیا خوشخبری ہے، واہ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، کتنی ہمارے لیے کتنا خوشی کا یہ مقام ہے کہ ہذا غلام، ہذا غلام، یہ ایک لڑکا ہے. ہذا غلام، یہ ایک لڑکا ہے. وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں سب کی وہ ایک لڑکا ہے. کیا کہنا ہے اس میں جو ہے؟ بعض مفسرین نے یہ بھی جو ہے ذکر کیا ہے کہ وہ جو دوسرے لوگ تھے وہ کسی اور طرف تھے، انہوں نے نہیں دیکھا، تو ان کو بتا رہے ہیں یہ کہ ہذا غلام، ان کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ ایک لڑکا نکل آیا ہے اندر سے. ہذا غلام، ہذا غلام. لیکن یہ بات بھی جچتی نہیں ہے. جو بات جچتی ہے وہ یہ ہے کہ ہذا غلام، یہ خبر دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ سب بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک لڑکا ہے جو کنویں سے ڈول کے ساتھ اوپر آ گیا ہے. لیکن یہ لڑکا اتنا خوبصورت، اتنا نفیس تھا، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو آدھا حسن دیا گیا تھا. کن کو؟ یوسف علیہ السلام کو. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. دنیا کا آدھا حسن. آپ سمجھ لیجئے کہ کتنے خوبصورت رہے ہوں گے وہ. ہم تو تصور نہیں کر سکتے ان کی خوبصورتی کا. اور اتنا خوبصورت بچہ اوپر آ گیا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہذا غلام. غلامن میں جو تنوین ہے، غلامن میں جو تنوین ہے، یہ تنوین اصل میں وہاں پر جو صفت محذوف ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ تنوین عوض ہے، یہ جو دلالت کر رہی ہے یہاں پر ایک کلمے کے، ایک ورڈ کے محذوف ہونے کی طرف. وہ کیا ہے؟ ہذا غلام نفیس، ہذا غلام جمیل. کیا کہا؟ ہائے خوشخبری ہمارے لیے، او خوشخبری، او گڈ نیوز، او گڈ نیوز. گویا کہ اس نے گڈ نیوز کو ہی آواز لگایا، جبکہ اس کو آواز نہیں لگایا جاتا ہے، وہ تو بیان کیا جاتا ہے. کہا کہ اتنی بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے کہ اتنا خوبصورت سا بچہ اندر سے نکل آیا ہے. ہذا غلام، ہذا غلام نفیس، غلام جمیل. یقینی بات ہے میرے بھائیوں، آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ اچانک ایک ایسی جگہ پر جہاں پانی نکالنے کے لیے بکٹ کو، ڈول کو اندر کیا گیا، اسے کھینچا گیا، اور اچانک نگاہوں کے سامنے ایک بچہ ہی نہیں بلکہ اتنا خوبصورت بچہ کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی اسے دی گئی ہے، اتنا خوبصورت بچہ نکل آئے، تو کیا تعجب کی انتہا ہوگی میرے بھائی؟ کتنی تعجب کی بات ہوگی، اور کتنا آدمی خوشی سے جو ہے اس کی زبان سے کیا کچھ نہیں نکلے گا اس وقت، اور وہی خوشی سے زبان سے یہ باتیں جو ہے نکل رہی ہیں اس آدمی سے
کہ یا بشرا ہاذا غلام، یہ انتہائی خوبصورت بچہ ہے، یہ انتہائی خوبصورت بچہ ہے۔ ایسے کسی بچے کا اندر رہنا، اندر کنویں میں پڑ جانا، یقیناً یہ ان کے لیے بڑی لک کی بات تھی، بڑی خوشی کی بات تھی، بڑی خوش قسمتی تھی کہ یہ بچہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ کیونکہ وہ زمانہ تو غلام و لونڈیوں کا زمانہ تھا، لوگ انسانوں کو غلام لونڈی بنا کر کے بیچا کرتے تھے، تو اب جتنا خوبصورت بچہ رہے گا ریٹ بھی اسی لحاظ سے زیادہ ملے گا۔ جتنا بہت ہی خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، جس کا ذکر آپ کے سامنے بار بار آ چکا، اسی لیے اس آدمی کے لیے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا کہ یہ بچہ ہے۔ ھذا غلام۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کہ ان کے پاس جو خوبصورتی تھی وہ اصل میں سارا سے آئی تھی۔ سارا یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اور ان سے جو ہے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام سے یعقوب پیدا ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ان کی دادی کی طرف، دادی جو سارا تھی، اصل میں یہ حسن ان کو ان کی دادی کی طرف سے ملا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ انہی کی نسل سے ہیں، تو جیسے ان کی دادی بہت خوبصورت تھیں تو یوسف علیہ السلام بھی بہت خوبصورت تھے، لیکن ان کی خوبصورتی ان کی دادی سے بھی کہیں زیادہ تھی، کیونکہ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ دنیا کا آدھا حسن ان کو دیا گیا تھا۔ اور اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ سارا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیوی بہت خوبصورت تھیں، کیونکہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب مصر کے جو ہے جب وہ سفر میں جا رہے تھے ان کو لے کر کے، اور بادشاہ جو کسی بھی خوبصورت عورت کا وہاں سے گزر ہوتا تو اس کو اپنے دربار میں بلا کر کے اس کی عزت لوٹتا تھا اور عصمت دری کرتا تھا اس کی۔ وہ بادشاہ اپنی شہوت کے لیے، اپنی شہوت رانی کے لیے، اور اپنے جو ہے اس جو برے فعل کے لیے بہت مشہور تھا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا تھا سارا سے کہ جب کوئی آ کر کے پوچھے آپ سے تو آپ کہہ دینا، میں کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے، یعنی ہذہ اختی، میری بہن ہے، اور دین کے لحاظ سے تو بہن ہوتی تھی، تو اسی کے لحاظ سے کہا کہ یہ میں کہوں گا بہن ہے یہ، اور تم اسے جھٹلانا مت، یعنی یہ ظاہر نہیں کرنا ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ لیکن اتنی خوبصورت تھیں کہ اس بادشاہ نے پھر بھی نہیں چھوڑا ان کو، اور ان کو اپنے محل میں بلوا لیا، اور بلوا کر کے ان کے ساتھ بدکاری کرنی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عزت کو محفوظ رکھا، اور اس گھر میں، اس کمرے میں جہاں ان کی عصمت کو تار تار کرنے کے لیے بادشاہ وقت نے اپنی ہوس کے ہاتھ بجھانے، اپنی ہوس کے ہاتھ بڑھانے چاہے اور اپنی ہوس کی پیاس بجھانی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ دکھایا کہ جب وہ آدمی آگے بڑھتا تو زمین میں دھس جاتا تھا۔ پھر جب دیکھا زمین میں دھس گیا، وہ سمجھ گیا کہ اسی عورت کی طرف سے کچھ معاملہ ہے، کہا دعا کر دو، دعا کرتے ہیں، پھر اٹھتا، پھر جو ہے اس کو چین نہیں ملتا، ہوس کا پجاری تھا وہ، اور ہوس کے یہ پجاری اتنی خوبصورت عورت کو دیکھ کر کے کہاں صبر کر پائیں گے، پھر جو ہے آگے بڑھنا چاہا، پھر یہی ہوا، تیسری مرتبہ بھی ایسے ہوا۔ سارا علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اپنے رب سے التجائیں کی تھیں، دعائیں کی تھیں، عصمت کی حفاظت کی دعائیں کی تھیں، اپنی عزت کی حفاظت کی دعائیں کی تھیں، ان کے رب نے ان کی وہ دعا سنی اور محفوظ رکھا ان کو 3 مرتبہ۔ جب یہ آدمی کامیاب نہیں ہوا تو سمجھ گیا کہ یہ عورت
ضرور اس کے اندر ایسی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے میری یہ درگت بن رہی ہے۔ اس کمرے سے بھاگ گیا اور کہا تم نے کیسی شیطانہ کو لا کر کے یہاں پہ رکھ دیا ہے، لے کر کے آئے ہو، لے جاؤ اس کو، اور ساتھ میں ایک لونڈی بھی دے دیا۔ اس میں اختلاف ہے لوگوں کا کہ وہ لونڈی تھی یا یہ کہ انہیں کے خاندان یا رشتے کی کوئی خاتون تھی، یہ جو بھی ہو، ہاجر جن کو ہم کہتے ہیں، جو ام اسماعیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہیں، اسی موقع پر سارا کو یہ ملی تھیں، اور یہ ان کی خدمت کے لیے اس بادشاہ، ہوس پرست بادشاہ نے ان کو دیا تھا، اور یہ لونڈی جو ہے یا یہ عورت، یہ خاتون، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کر دیا تھا، اور اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیوی بنی تھی ہاجر علیہ السلام۔ تو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سارا یہ بھی انتہائی خوبصورت تھیں۔ بعض لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو دنیا کا 1/6 حسن دیا گیا تھا، لیکن یہ صحیح روایتوں میں نہیں ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں صحیح روایتوں میں یہ موجود ہے کہ ان کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، لیکن سارا کے بارے میں صحیح روایتوں میں یہ تو موجود نہیں ہے۔ لیکن صحیح بخاری کی حدیث سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ انتہائی خوبصورت خاتون تھیں یہ۔ تو بعض لوگوں نے کیا لکھا ہے کہ ان کو 1/6 حسن دیا گیا تھا، 1/6 خوبصورتی۔ تو 1/6 اور ہاف دونوں ملائیں گے آپ تو دونوں ملا کر کے 2/3 ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سارا اور یوسف کو ملا کر کے پوری دنیا کا 2/3 حسن ان کو دیا گیا تھا۔ تو یہ جو ہے یعنی خوبصورتی کا یہ عالم یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، اور اتنا خوبصورت بچہ جب کنویں سے باہر نکلا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تعجب کا بھی معاملہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ خوشی کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں رہا ہوگا اس آدمی کے، اور یقیناً یہ انتہائی تعجب کی بات بھی ہوگی۔ اب یہاں پر جو ہے ایک بات اور ذہن میں رکھیے، ایک بات اور جو ہے اپنے ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کہ اس حسن کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا یہ حسن بالکل آدم علیہ السلام کے حسن کی طرح سے تھا۔ کن کے حسن کی طرح؟ آدم علیہ السلام کے حسن کی طرح۔ کون سا ہے؟ اب اگر کہیں گے ہم آدم علیہ السلام کا، تو یہ کیسے ہوگا کہ ان کو آدھا حسن دیا گیا؟ سوال بھی آ جائے گا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا حسن جو پیدائش کے وقت میں تھا، جب وہ جنت میں تھے، بعد میں ان سے جو غلطی ہوئی، نافرمانی ہوئی، اور اس کے بعد ان کو جو دنیا میں بھیجا گیا، تو ان کا وہ حسن جو جنت میں تھا وہ باقی نہیں رہ گیا تھا، وہ باقی نہیں تھا۔ تو وہ حسن جو جنت میں تھا ان کا، آدم علیہ السلام کا، اس طرح کا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں، صحیح حدیثوں میں یہ بھی موجود ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو انتہائی خوبصورت ہوں گے، عورتیں بھی اعلیٰ درجے کی خوبصورت جنہیں حور عین کہا گیا ہے، اور مرد بھی انتہائی درجے کے بلا کے حسین ہوں گے جب جنت میں داخل ہوں گے، اور سب کی سب دنیا میں چاہے جیسے بھی ہوں، لمبائی کے لحاظ سے بھی سب کی لمبائی اتنی ہوگی جو آدم علیہ السلام کی لمبائی تھی، اور خوبصورتی سب کی انتہائی خوبصورت شکل میں سب کے سب ہوں گے۔ وہاں آپ کو یہ بھی تعجب ہوگا کہ چہروں پر داڑھیاں بھی نہیں رہیں گی، جیسے دنیا میں مردوں کو داڑھیاں ہوتی ہے، تو وہاں پر سب کے سب کیا ہوں گے؟ امرد ہوں گے، چہروں پر داڑھیاں بھی نہیں رہیں گی، اور انتہائی خوبصورت رہیں گے۔ تو یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے جنتیوں کے تعلق سے۔ تو ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے، اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے وہ بھی بتا دیا، لیکن اتنا تو خیر جو ہے بالکل واضح بات ہے، اتنی بات تو واضح ہے، یہ بات تو کلیئر ہے کیا کہ
यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई हसीन, उनको देख करके डोल खींचने वाले शख्स की जबान से निकला, या बुशरा हादा गुलाम, यानी मतलब है हादा गुलामुन नफीस, हादा गुलामुन जमील, बड़ी खुशी की बात है, वाह क्या बात है, ये तो इंतहाई खूबसूरत लड़का है। वासर्रूह बिज़ाअ, वासर्रूह बिज़ाअ। अब इस टुकड़े की तफसीर आपके सामने करेंगे। असर्रूह बिज़ाअ, असर्रूह कहते हैं अरबी में उसको छुपा दिया, असर्रूह उसको छुपा दिया, और बिज़ाअ कहते हैं सामान तिजारत को, यानी जो जिस सामान की तिजारत होती है ना, जो सामान तिजारत का होता है उसको अरबी में बिज़ाअ कहते हैं। तो सामान कह लीजिए। असर्रूह छुपा लिया, और हु की ज़मीर ये गुलाम की तरफ। गुलाम के लफ्ज़ में एक बात रह गई, गुलाम का ये लफ्ज़ अरबी ज़बान में बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बाज़ लोगों ने उसकी उम्र 19 साल तक बताई है, 19 साल तक तो जवान हो जाता है आदमी, तो ये जो है उसकी उम्र बताई है। तो इस उम्र में अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र चाहे जितनी भी रही हो, इतना तो है कि बचपने की जो है उससे आगे बढ़ करके वो 10 साल से ऊपर ही यकीनन रहे होंगे उस वक्त जब उन्हें कुएं में डाला गया और वो रस्सी पकड़ करके बाहर निकले हैं। तो यही 10 से लेकर के 19 साल तक उनकी उम्र रही होगी। उम्र का जिक्र यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये गुलाम का लफ्ज इसको बताता है। उसके बाद क्या कहा, वह असर्रूह बिज़ा, और सामाने तिजारत समझ करके उनको छुपा लिया, और उन्होंने छुपा लिया उनको इस हाल में कि उसे तिजारत का सामान समझा। ये अरबी ज़बान में बिज़ा, इसको जो कहा जाता है कि मंसूब है इसलिए कि वो हाल है। अब ये असर रूह हो, ये जो ज़मीर है प्रोनाउन है असर रूह में, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? जिन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला, उनकी ये बात है कि उन्होंने यूसुफ को सामान तिजारत बता करके छुपा लिया, या असर्रु ये प्रोनाउन यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरफ है, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ की बात को जो है यूसुफ की बात को छुपा दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने। या तो ये बात है, या जो है इसके बारे में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ये छुपाया उनको, जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने। या तीसरी बात जो है इसमें जो जिक्र की गई है वो बात ये है कि वहाँ के जो है लोगों ने, वहाँ के लोगों ने इसको जो है छुपाया। वह असर्रूह बिज़ा। तो जो भी है बात मैं आपके सामने उसकी तफसीर बयान कर रहा हूँ कि सबसे पहली बात कि जो लोग आए थे वहाँ पर कुएं के पास, और जिन्होंने डोल नीचे डाला, बकेट नीचे डाला और डोल को ऊपर खींचा, और ये यूसुफ नजर आए उनको, उनकी तरफ से ये बात जो है ये कही गई कि उन्होंने इस मामले को छुपा लिया। किन से छुपा लिया? अब छुपाने का मामला किन से होगा? छुपाने का ये मामला जो काफिले के दूसरे लोग थे, जो ग्रुप साथ में इनके ट्रेवल कर रहा था, उस पूरे ग्रुप से छुपा लिया। क्योंकि अगर जाकर के उनके सामने ये पूरी कहानी बयान करते तो क्या होता कि अब चूंकि काफिले में जब साथ में जाते हैं, ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, तो कोई चीज मिलती है तो सब उसमें शरीक हो जाते हैं। तो अब यहाँ वो पूरा ग्रुप जो ट्रेवलिंग ग्रुप था, ये पूरा ग्रुप इसमें शामिल हो जाएगा, उसके लिए इन्होंने छुपाया इस खबर को उनसे। उनको ये नहीं बताया कि ये कुएं में मिले थे। उनको कुएं में जब हमने बकेट डाला तो बकेट में ये जो है कुएं से बाहर निकले हैं, ये नहीं बताया, बल्कि उनके सामने क्या जिक्र कर दिया? उनके सामने जाहिर कर दिया
کہ یہ جو ہے ایک غلام ہے، ایک لڑکا ہے، یہ ایک غلام ہے. غلام یہ جو ہے سلیو کے معنی میں، یہ جو ہے غلام ہے جس کو وہاں کے لوگوں نے ہمیں دیا ہے بیچنے کے لیے کہ ہم اس کو مصر کے بازار میں لے جا کر کے بیچ دیں. تو اس طرح سے انہوں نے سامان تجارت بنا کر کے ان کو چھپا دیا، ان کی خبر کو چھپا دیا. ان کو کہیں صندوق میں بند کر کے تو نہیں رکھ سکتے، تو چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی خبر کو چھپا دیا، ان کے بارے میں بتایا نہیں ان کو کہ حقیقت میں یہ کیسے ملے ہیں، یہ بتایا نہیں. اور یہی تفسیر سب سے مناسب تفسیر ہے جو یہاں اس پورے جو ہے کانٹیکسٹ میں، اس پورے سیاق میں جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہوا ہوگا یہی کہ یہ لوگ اس لڑکے کو لے کر کے گئے، یعنی یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ قافلے کے لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، کہاں سے ملے، اور کیسے جو ہے پوری کہانی سننا چاہیں گے. تو اسی لیے انہوں نے ان کی کہانی کو چھپا دیا اور سامان تجارت کے طور پر ان کے سامنے پیش کیا کہ اس علاقے کے لوگوں نے، ہم جب کنویں پر گئے پانی لینے کے لیے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے اس لڑکے کو ہمارے ساتھ کر دیا ہے کہ ہم اس کو لے جا کر کے مصر کے بازار میں بیچ دیں. یہ اصل میں سامان تجارت ہے، دوسرے کی امانت ہے جو بیچ کر کے ہمیں ان کو دینا ہے. تو یہ جو ہے معنی ہے اس کا وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً. دوسرا یہ ہے اس کا معنی جو ابھی ہم نے کہا کہ اسرو میں جو پروناؤن ہے ضمیر، یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے ہے. تو معنی کیا ہوگا اس وقت؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کی خبر کو چھپایا. تو اس وقت تفسیر کرتے ہوئے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جا کر کے نگرانی بھی کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کیا ہوا معاملہ. اور خاص طریقے سے یہاں یہوذا کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ یہوذا جو ہے ان کا بھائی آ کر کے دیکھتا تھا، ان کے لیے کھانا لاتا تھا. اور جب یہ معاملہ ہوا کہ وہاں قافلہ آیا اور قافلے کے لوگوں نے اپنے لوگوں کو پانی کے لیے بھیجا، تب جو ہے جا کر کے بھائیوں کو بلا لایا یہوذا. اور بھائیوں نے آ کر کے قافلے کے لوگوں نے جو بچے کو نکالا تھا ان سے بات کی اور کہا کہ یہ ہمارا بھگوڑا جو ہے، یہ غلام ہے، ہمارا سلیو ہے، یہ بھاگ گیا تھا گھر سے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بیچ دیں گے، یہ غلام آپ لے جائیے، اس سے فائدہ اٹھائیے. اور یوسف علیہ السلام سے یہ کہہ دیا بھائیوں نے اپنی زبان میں کہ جو ہے دیکھو ان کے سامنے ظاہر مت کرنا اپنی حقیقت کو، ورنہ ہم تم کو لے جائیں گے اور قتل کر دیں گے. تو قتل ہونے سے بہتر ہے کہ چپ چاپ ہم جیسا کہہ رہے ہیں کہ تم ایک غلام ہو، بھاگے ہوئے بھگوڑے غلام ہو، تو تم اسی طرح سے چپ چاپ چلے جاؤ. تو یوسف علیہ السلام نے اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ چپ چاپ رہے اور وہاں سے چپ چاپ چلے جائے، اسی میں اپنی عافیت سمجھی. اور اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو یہ لوگ، قافلے کے لوگ جو وہاں موجود تھے اور دوری پر تھے، ان کے پاس لے کر کے گئے. اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو بیچ دیا تھا انہی کے ہاتھوں، جو ہے اپنا غلام بتا کر کے ان کو بیچ دیا تھا، یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا تھا. تو یہ جو ہے دوسرا معنی کیا گیا ہے. لیکن یہاں پورے اس جو ہے سیاق میں، یہ جو ہے اس پورے سیاق میں یہ بات اتنی بنتی نہیں ہے کہ وہ آئیں، یعنی اتنا ٹائم رہے کہ وہ آئیں. ابھی وہ آدمی جب ڈول ڈالا ہے، نکالا ہے، تو کتنی دیر لگے گی اس میں؟ اب یہوذا وہاں پہ رہے، پھر جائے بھائیوں کو بلانے، بھائی لوگ آئے، پورا معاملہ طے ہو، تو یہ ذرا سا دور کی کھیر لگتی ہے، یہ دور کی بات لگتی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہاں کنویں کے آس پاس لوگوں نے ایسا کیا تھا اور ان کی طرف یہ ضمیر جو ہے لوٹتی ہے. لیکن وہ بات بھی نہیں، کیونکہ پہلے ہی یہ بات آ چکی ہے کہ کنواں ایسی جگہ پر تھا جو آباد نہیں تھا علاقہ، اور اسی وجہ سے ان کو یہ امید تھی
यूसुफ के भाइयों को कि कोई काफिला गुजरेगा तो वो उठा करके लेकर के जाएगा इनको, वो उनको लेकर के चला जाएगा। उनको अगर ये होता कि वहाँ करीब पास में लोग रहते हैं तो वो लोग ही कभी पानी लेने के लिए आए और निकाले और मालूम हो गया ये यूसुफ है, तो जाहिर सी बात है करीब पास के होंगे तो तज़किरा भी सुने होंगे याकूब अलैहिस्सलाम का, उनके बेटे यूसुफ का, और लेकर के पहुंच भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है उस वक्त हो सकती हैं। तो मेरे भाइयों, ये बात सबसे मुनासिब बात तफसीर में क्या लगती है कि ये ज़मीर, ये प्रोनाउन व असर रूह बिज़ा, ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल की गई है जो पानी की तलाश में वहाँ आए थे और उन्होंने बकेट लटकाया था पानी हासिल करने के लिए, पानी नीचे से ऊपर खींचने के लिए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने जाहिर हुए और इतने खूबसूरत से बच्चे को उन्होंने सोचा कि हम इससे फ़ायदा उठाएंगे और ले जा कर के मिस्र के बाज़ार में बेचेंगे, पूरे काफ़िले वाले इसमें शरीक ना हो जाएं, उसके लिए उन्होंने पूरी खबर को काफ़िले के दूसरे लोगों से छुपाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बतौर सामाने तिजारत पेश किया कि कुएं के पास कुछ लोग मिले और उन्होंने हमें ये बच्चा दिया है कि हम ले जा करके इसको मिस्र के बाजार में बेच दें। जो भी है मामला, बहरहाल ये तो अपनी जगह पर है कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर निकल गए। अब ये लोग तो उनकी खबर को छुपा ले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम की, लेकिन क्या हुआ, अल्लाह ताला ने कहा वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून। अब ये इस आयत का आखिरी टुकड़ा है कि वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, अल्लाह ताला जानता है, अच्छी तरह जानता है, अच्छी तरह बाखबर है उन तमाम उमूर से जो ये अंजाम दे रहे थे, जो ये कर रहे थे, जो इनके करतूत से, जो इनके काम थे। अल्लाह ताला इन सब से अच्छी तरह क्या है, वाकिफ है। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून। यहाँ इस आयत की आखिर में ख़ास तरीके से अल्लाह ताला की जो ये सिफत बयान की गई, अलीम ये नाम बयान किया गया और इल्म की सिफत जो बयान की गई, अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुप नहीं सकती। चाहे कोई शख्स किसी भी बात को, किसी भी खबर को, किसी भी काम को कितना भी छुप छुपा करके कर ले जाए, लेकिन अल्लाह ताला अलीम है और उस अलीम से किसी की कोई बात छुपी नहीं रह सकती। तो यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी खबर को छुपाया। ठीक है, ये इस खबर को ये काफिले के लोगों से छुपा सकते हैं, अपने सफर के साथियों से छुपा सकते हैं, लेकिन उस अलीम खबीर से कैसे छुपाएंगे, उस रब्बुल आलमीन से कैसे छुपाएंगे, अर्श वाले से कैसे छुपाएंगे, जिससे चींटी की, काली चींटी की उस के रेंगने की चाल भी जो काली रात में काली चट्टान पर रेंग रही हो, वो भी उससे छुपी और पोशीदा नहीं है। कोई चीज भी उससे छुपी और पोशीदा नहीं है, उससे कैसे छुपाएंगे। उसी को जिक्र किया गया, वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून। जो भी ये कर रहे हैं अल्लाह ताला उसे अच्छी तरह जानता है, अल्लाह ताला को उसका अच्छी तरह इल्म है। तो इस मौके पर क्यों कहा गया ये, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए। याद रखिएगा मेरे भाइयों, ये है उसका दावती पहलू, ये है उसका दावती पहलू। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्यों ये जिक्र किया अल्लाह ताला ने आखिर में, वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के में कुफारे मक्का को, मुशरिकीन मक्का को तौहीद की दावत दे रहे थे और वो लोग उनको सता रहे थे, तकलीफ़ें पहुंचा रहे थे और तरह तरह से परेशान कर रहे थे, उनको तसल्ली दी जा रही है
کہ اے محمد دیکھا تم نے، سنا تم نے کہ کس طرح سے یوسف کو بھی پہلے اس طرح سے کنویں میں ڈالا گیا، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، پھر انہیں نکالا گیا اور نکال کر کے انہیں ایک غلام بنا دیا گیا۔ ایک نبی یہاں کیا بن جاتا ہے؟ غلام بن جاتا ہے، اور غلام بنا کر کے ان کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ جن لوگوں نے بھی ان کی خبر کو چھپایا، ان کے ساتھ یہ حرکت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، ان کو مہلت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی، ان کو موقع دیا، ان کو ابھی ٹھیک ہے جو کر سکتے ہو کرو۔ لیکن آخر میں ہوا کیا؟ آخر میں یہی یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر، مصر کے تخت کے مالک بنتے ہیں، بادشاہ بن جاتے ہیں وہاں کے، اور یہی بھائی لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ یہ بدسلوکی کی، یہی بھائی لوگ ان کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کی ذلت چاہی تھی، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا، اور جو ہے ذلت کے ساتھ ان کو کھڑا ہونا پڑا یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ یہ الگ بات ہے کہ یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، اور ان بھائیوں نے بھی بعد میں اس سے توبہ کر لیا تھا، تو توبہ کر لینے کے بعد تو گناہ ویسے بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ پوری تسلی کس کو دی جا رہی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مکے کے لوگ بھی جو آپ کے ساتھ یہ بدسلوکی کر رہے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، اور دعوتی میدان میں جو یہ لوگ روڑے اٹکا رہے ہیں، جو بیریئر کھڑے کر رہے ہیں، آج ان کا یہ معاملہ ہے، لیکن کل کو ایسا وقت بھی آئے گا کہ جس زمین میں تمہیں ستایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تھوڑی مہلت دے رکھی ہے، ستانے والوں کو، جیسے یوسف کے بھائیوں کو مہلت ملی، جیسے قافلے کے لوگوں کو مہلت ملی جنہوں نے یوسف کی پوری خبر کو چھپایا تھا اور لے جا کر کے غلام بنا کر کے بیچ دیا تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی تھی، اور بعد میں جب وقت آیا تو یوسف مصر کے بادشاہ بنائے گئے، ان کو بڑا اونچا مقام حاصل ہوا۔ یہی یہاں پر بھی ہوگا اے محمد۔ آج یہ مکے کے مشرکین جو اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی جو ہے اکثریت کے نشے میں، اپنی جو ہے قوت کے نشے میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو پریشان کر رہے ہیں اور دعوت کے میدان میں روڑے اٹکا رہے ہیں، آج ان کا یہ حال ہے۔ رب کو اچھی طرح سے پتہ ہے، اللہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت ہے، اس کی تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے ابھی۔ انجام کیا ہوگا؟ انجام یہی ہوگا کہ تم ایک دن فاتح ہوگے، غلبہ تمہارا ہوگا، قوت تمہاری ہوگی، طاقت تمہاری ہوگی، اور یہ لوگ جو آج ظلم کر رہے ہیں، جو آج جو ہے ستا رہے ہیں، کل تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور واقعہ یہی ہوا، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا ویسے یہاں پر بھی ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا، اور یہ لوگ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے، آپ کے صحابہ کو پریشان کر رہے تھے، اعلان کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کے لیے معافی کا اعلان کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے، اور اسی پر آج کا تفسیر کا یہ درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس کے بعد